السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کو تخلیق کیا، اس کے طول و عرض کو بسایا اور اس کو رعنائی بخشنے کے لیے اس میں انسانوں کو بھی بسایا۔ لیکن دیکھیے انسانوں کے مختلف گروہ اور قبیلے ہیں۔ آپ اول تو دیکھیں تو ان کی جغرافیائی تقسیم ہے، پھر اس جغرافیائی تقسیم کے اندر ان کی قوموں اور نسلوں کے لحاظ سے ایک مختلف تقسیم ہے، یعنی کہ یہ مختلف قوموں قبائل میں بٹے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات یہ تقسیم آپ کی اسکین کی بنیاد پر ہوتی ہے، بعض اوقات یہ تقسیم آپ کے قوم، نسل، قبیلے، بعض اوقات یہ مذہب کی بنا کر بھی ہوتی ہے۔ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی مقصد بتایا ہے وہ تو قرآن میں ہے کہ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف اختیار کر سکو۔ لیکن ہمارے معاشرے کا ایک یہ المیہ ہے کہ ہم یہ تقسیم اس کو کچھ اور بنیادوں پر لیتے ہیں۔ ہم اس کو ایک امتیازی بات سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی راجپوت ہو تو وہ اپنے لیے اس بات کو اعزاز سمجھے گا کہ میں کسی آرائی سے بلند ہوں، کیونکہ میں راجپوت ہوں، میرے آباء و اجداد بڑے بہادر تھے تو میں بہت ہی ایک بہادر ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی دوسری تیسری ذات سے ہے تو وہ اسی طرح اپنے آپ کو ایک اعلیٰ سمجھے گا۔ یہ بات صرف برصغیر میں نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو جب انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی برصغیر میں آئی تو اس وقت بھی ایک سپیورٹی کمپلیکس ان میں موجود تھا کہ ہم چونکہ سفید چمڑی والے ہیں تو ہم ان سے برتر ہیں۔ اس وقت کے جو فلاسفر تھے انہوں نے ایک بڑے بڑے اس بنیاد پر چیزیں بھی لکھی کہ ہم سفید لوگ ہیں اور یہ لوگ ابھی ان کو تہذیب نہیں ہے، انسیویلائزڈ ہے، اور ہم ان کو تہذیب سکھانے آئے ہیں۔ تو ان کا بنیادی مدعا یہ تھا کہ کیونکہ ہم ان سے برتر ہیں، یہ بنیادی بات یہی تھی کہ ہم ان سے برتر ہیں۔ حالانکہ آپ اسلام کو دیکھیں تو اس نے ان تمام رنگ و نسل کے امتیازات اور دیگر چیزوں کو سرے سے بالکل بٹا دیا ہے۔ آپ دیکھیں خطبہ جو حجۃ الوداع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ کسی کالے کو کسی سفید پر، کسی سفید کو کسی کالے پر، کسی کالے کو اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک نکتہ اٹھتا ہے کہ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ نسل در نسل آپ کے اندر کچھ خصائص اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اندر منتقل ہوتی جاتی ہے۔ مثال لیں تو ایک ذات یا ایک برادری کے اندر بہادری اس کی وراثت میں ملتی ہے، وہ نسل در نسل منتقل ہوتی جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ذاتوں کے اندر وہ غصے میں تیز ہوتے ہیں، ان کا غصہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہے اور وہ ایک ان کے اندر ایک غصہ دیگر سے ہٹ کے پایا جاتا ہے۔ اس طرح بعض میں محنت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ دیگر سے محنتی ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ امتیازات تو بہرحال رکھے ہیں کہ آپ دیکھیں نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قوموں کے مطلب کہ اس سے پہلے یہ بھی بات جان لیں کہ یہ بھی ممکن ہے ایک بندہ بہت اچھا عابد زاہد ہو، لیکن وہ جب بات آئے عدالت کی، کسی فیصلہ کرنے کی، وہ اتنا کاریگر نہ ہو۔ اس طرح اگر ایک بندہ بڑا جنگجو ہے، بڑا بہادر ہے، وہ صفوں کے صفے ادھیڑ دیتا ہے، مگر جب قائد بننے کی بات آئے تو وہ اس طرح قائد نہ بن سکے۔ تو اس بات پر تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ذاتوں کے اندر بھی چیزیں رکھی ہیں، وہ نام نہیں لیتا لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ کوئی ایک ایسی ذات ہوگی جس کے لوگ بہت زیادہ غصے والے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں گے بعض اوقات وہ کہے گا کہ میں ایسی برادری سے ہوں، اتنا غصہ آتا ہے اس سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہ تو آپ کی ایک معذرت، لیکن یہ نفسیاتی کمزوری کا بھی ایک عنصر پایا جاتا ہے کہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ سے اپنا دماغ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ اور اس طرح تو وہ دوسرے والا وہ تو آپ سے نسلی طور پر برتر ہوا کہ وہ اس میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ دماغی طور پر اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ آپ اپنی نسلی اس سے آپ برتری اس بات میں جتا رہے ہیں کہ مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو اگر اللہ نے آپ کو غصہ دیا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس کو یہاں مرضی نکال دیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے اسے کنٹرول کر کے دکھانا ہے، تب آپ نسلی طور پر برتر ہوں گے اس سے۔ اس طرح تو مجھے دوسرا ہے، وہ آپ دوسری ذات کا جو بھی ہے، اگر وہ غصے کو کنٹرول کر رہا ہے تو وہ تو آپ سے برتر ہوا۔ اس طرح بعض آپ دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ میں برداشت نہیں کرتا کہ میرے سامنے کوئی بات کر دے۔ تو کیا مطلب کوئی بات نہیں کر دے تو برداشت ہونی چاہیے نا، یہی تو بڑے پن کا ثبوت ہے۔ آپ نے بڑے پن کا ثبوت یہ تو نہیں کہ جس کا مرضی آپ منہ کھول دیں۔ بڑی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اگر آپ نے دوسرے کو جواب ہی دینا ہے، یہ تو غلطی کر لیتا ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو، اس کے پاس برتری ہو تو وہ دوسرے کو جواب دے لیتا ہے۔ بات تو تب ہے کہ جب آپ بڑی سیٹ پر آئے تو آپ رواداری آپ کے اندر ہو، آپ کے اندر برداشت ہو، دوسرے کو برداشت کر سکے۔ تو حاصل کلام یہی ہے کہ یہ ذاتیں، یہ رنگ و نسل، ان کا اللہ تعالیٰ نے بنیادی مقصد تو صرف تعارف بنایا ہے کہ اس کے ذریعے ہم تعارف ایک دوسرے کا کر سکیں۔ اور ہاں، اور دوسرا اس کے اندر ہمارے ساتھ
انہیریٹنس ہمارے اندر ایسی اسکلز اور ایسے وہ چیزیں بھی ہمارے ساتھ نسل بدسل منتقل ہوتی ہیں، جیسا کہ بہادری، جیسا کہ جرأت، شجاعت اور دیگر چیزیں۔ تو ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بنیاد بنا لیں کہ چونکہ میں اس خاندان سے ہوں تو یہ میری ہی وراثت ہے تو اس میں جو مرضی کرو۔ نہیں، یہ آپ کو اللہ نے اگر دی ہے تو اللہ اس کا آپ سے سوال بھی کرے گا۔ آپ دیکھیے جس طرح پہلے مثال ایک میں عرض کرنے لگا تھا، تو قریش اور انصار کی دیکھیں، جب مہاجرین میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بڑی بڑی سیٹوں پر بٹھایا، وہ ایسا نہیں کہ کسی سے بھی اٹھا کے بٹھا دیا، بلکہ وہ ان کے خاندان جو تھے وہ اس قابل تھے کہ وہ پہلے وہ خاندانی روایات میں ان کی حکمرانی گندی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک بڑے سپہ سالار تھے، ان کا خاندان یہ سپہ سالاری کے کام کرتا آ رہا تھا۔ تو اب آپ پر وہ ہے کہ اگر آپ مثال لے لیں کہ آپ ایسی خاندان سے ہیں کہ جس کے اندر بہادری بہت ہے، آیا کب اس بہادری کا استعمال اچھے کاموں میں کر کے اللہ کے یہاں سرخرو ہوتے ہیں، یا پھر اسی بہادری کا غلط کاموں میں چور و چکے یا بدمعاشی میں استعمال کر کے آپ اپنا بھی نام خراب کرتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کا نام بھی اللہ کے یہاں خراب کرتے ہیں، کہ وہ کہیں کہ جی ہمارے آباء و اجداد سے یہ بہادری میں ہے تو ہم نے اسے غلط استعمال کیا ہے۔ وہ آباء و اجداد کہیں بھئی ہم نے تو اچھے کے لیے استعمال کی، وہ آپ غلط کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ تو امید ہے کہ اگر ہم اس چھوٹے سے پیغام پر اگر عمل کر سکیں کہ اپنے خاندان اور برادری کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اس کے لیے کہ اس پہ برتری جتانا اور دیگر کام کرنا، کیونکہ اس لمحے آپ ضرور کو سوچیں کہ آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں، وہ دوسرا جس خاندان میں پیدا ہوا اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا تو آپ ہی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اس نے اس کو وہاں پیدا کیا، وہ آپ کو وہاں پیدا کر دیتا، آپ کو کسی نیچ اور نکمے خاندان میں جس کو آپ سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں بڑا برتر ہوگا، اگر آپ کو وہاں پیدا کر دیتا، آپ کے پاس کیا اتنی حیثیت تھی کہ آپ اس کو آپ کر سکے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہر کسی کے اندر ایک خام خواہ کا سپریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے کہ ہم بہت برتر ہیں۔ آپ یہاں پر برصغیر میں سوچتے ہیں کہ ہم بہت برتر ہیں، انگریز وہاں پہ سوچتے ہیں کہ ہم سے نیچے ہیں، اور انگریزوں کے بارے میں یقیناً ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم سے نیچے ہیں۔ یہ خام خواہ کا ہم نے ایک دل میں پیدا کیا ہوتا ہے کہ ہم بڑے برتر ہیں، وہ نیچے ہیں، جبکہ ایسی ویسی بات کوئی نہیں ہوتی۔ بات تب جلدی جب میدان میں آئے، میدان میں تو پھر وہ بہت کایا پلٹ جائے کرتی ہے، لیکن بعض بات کسی اور طرف نکل گئی۔ ابھی اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔